الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت بتائی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ میں۔ تو ذکر جو شخص کثرت سے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہے آدمی کے لیے، بندے کے لیے، اور اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے قرآن کریم میں، اور اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو جو انسان ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر سے تازہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه الا كانما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، سنن ابو داؤد کے اندر اور سنن مستدرک حاکم میں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی قوم جب کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور پھر بیٹھ کر مجلس سے فارغ ہو کے اٹھ جاتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ان کا جدا ہونا گویا کسی مردار گدھے کے گوشت پر بیٹھ کے وہ فارغ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن بڑی حسرت اور نا امیدی ہوگی ان کو ذکر نہ کرنے پر۔ احادیث کے اندر، سنت نبویہ کے اندر ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی قدر و منزلت پر اور اس کے بلند مقام پر اور اس کے فوائد پر اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ آئیے ایک حدیث ہم سنتے ہیں جو ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر عمل، اور وازکاھا عند ملیککم، تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل، وارفعھا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند تمہیں کرنے والا ذکر، اور خیر لکم من انفاق الذھب والورق، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور تمہارے لیے کہ تم دشمنوں سے ملاقات کرو، دشمن تمہاری گردن کاٹیں اور تم ان کی گردن کاٹو، اس سے بھی زیادہ بہتر، یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل۔ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوستو صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحیۃ والمیت، جو شخص اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ تو گویا ذکر کرنے والا اپنے رب کا وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیونکہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ ذکر میں سب سے افضل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زندگی کو خالی کرتا ہے، یاد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اس کا جگری دوست بن جاتا ہے۔ تو گویا سورہ زخرف آیت نمبر 36، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کریں، اور ذکر کرنے والے کے لیے اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا
الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی توحید پرست لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زندگی کی تمام سکون اور اطمینان کی چیزیں صرف اللہ کا ذکر سے ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور ڈپریشن اور ٹینشن سب دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الذاکر للقلب مثل الماء للسمک، کہتے ہیں کہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آدمی کرتا ہے ویسے ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی کو جیسے زندگی ملتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ہی مومن کا دل بغیر اللہ کے ذکر کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو گویا ذکر نہ کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اور جو عام محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی، کہا کہ آدمی سب سے زیادہ امید افزا نجات پانے والا اللہ کے عذاب سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا عذاب جہنم سے بچنے کے لیے سب سے عظیم نجات کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان میں 100 مرتبہ اگر کوئی ذکر کرے اس کلمہ توحید کا تو اللہ تبارک و تعالی 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور شیطان سے اس دن محفوظ رہتا ہے شام تک۔ اگر شام میں ذکر کرتا ہے تو پھر صبح تک شیطان کے عمل سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سب سے افضل عمل ہوگا جس سے انسان اپنی امید لگا سکتا ہے، الا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ افضل عمل کرے۔ اور صحیحین میں بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، دن بھر میں اگر ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کروں، مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے، دنیا بھر پر جو سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں پر جتنا سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام سے افضل اور زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوستو، ذکر کی فضیلت اتنا ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جنت میں باغ لگانا ہے، جنت میں کھیتی لگانی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لقیت لیلۃ اسری بی ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، جس رات میں آپ معراج میں گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ ملاقات کی۔ فقال یا محمد، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد، اقرئی امتک منی السلام، آپ اپنی امت کو میری جانب سے سلام سنائیے۔ واخبرہم ان الجنت طیبۃ التربہ، کہا بتا دو آپ کی امت کو کہ جنت بہت ہی پاکیزہ مٹی ہے اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، اور یہ بالکل فصل ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی فصل لگانا، باغ لگانا یا فصل اگانا صرف سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ یہی 4 کلمات کے بارے میں صحیح مسلم اور دوسری احادیث کے اندر آیا ہے کہ قرآن کریم کے بعد میں سب سے افضل ذکر یہی 4 کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ذکر کے فوائد تو جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 100 سے زیادہ فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل الصیب دعاؤں کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بتاتا ہوں کہ جو ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والے کے لیے ذکر اس کا نور بن جاتا ہے دنیا میں زندگی کے اندر، اور قبر کے اندر جب اس کو دفن کیا جائے، اور روز قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے۔ اور ذکر انسان کو پلصراط کے راستے پر روشنی عطا فرماتا ہے، اور یہ دلوں کی روشنی ہے، قبر کی روشنی ہے، زندگی کے معاملات میں ہر چیز میں اس کی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اللہ نے سورہ انعام 122 میں فرمایا، کیا وہ شخص جو مردہ ہے اور ہم نے اس کو زندگی عطا فرمایا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو نور عطا فرمایا، اور اس نور سے وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے، کیا اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں چلتا ہے؟ لیس بخارج منہا، ایسے اندھیروں میں کہ جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا نور اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ہمیشہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ ابھی ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری عقل کمزور ہے، میں قرآن کو یاد نہیں کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، مجھے قرآن کے بدلے میں کوئی چیز سکھائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، 5 کلمات سکھائے۔ یہ 5 کلمات کو 5 انگلیوں پہ گننے کے بعد میں اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، لو تمہارے لیے یہ پڑھو۔ اس کے بعد کہا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، سبحان اللہ۔ 5 چیزیں، اور 5 چیزیں دونوں انگلیوں پہ اس نے 10 چیزوں کو گن کر جانے لگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ شخص پورے 10 انگلیوں میں پوری بھلائی کو سمیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے دوستو، رمضان مبارک ہمارے زندگی سے ختم ہونے جا رہا ہے، بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، 2-4 دن باقی ہیں، تو ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور اپنی زبان کو ہمیشہ رات میں، پوری رات جتنا ٹائم ملے، نماز کے علاوہ، قرآن کی تلاوت کے علاوہ، اور یہ جو بھی ہم اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس طرح سے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہمیں، رمضان کا جو مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تو تبھی ہمیں تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے جو ہر طرح کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔